السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے فرادی، دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹا اور دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو جھوٹ کی طرف راغب کرانے والا اور جھوٹ کی دعوت دینے والا اس مولوی سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی آپ کو ساتھ بتلاتا چلوں کہ اس مولوی کی اب پاکستان میں جو اس کا ویلیو اس کی تھی یا اس کا جو ایک شہرت تھی وہ اب مٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ ایسے نام نہاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک نہیں قائم رہنے دیتا۔ کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں، شوشہ لگاتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان تک بھی مٹا دیتا ہے۔ اور ایسا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹایا اس کا کہ اب یہ پاکستان میں رہتا بھی نہیں ہے، اب یہ ترکی میں جا کر وہاں کی شہریت لے کر یہ وہاں قیام پذیر ہے اور وہیں جا کر وہ اس نے اپنا ٹھکانہ اور اس نے اپنا ڈیرا جا کر ترکی میں لگایا ہوا ہے، یہ پاکستان میں نہیں رہتا۔ دراصل یہ مولوی کی دو ویڈیوز جو میں نے دیکھی ہیں ان کے بارے میں آپ احباب سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو اس مولوی نے پہلی ویڈیو میں جو بات کی ہے وہ کی ہے داعی اسلام، مفکر اسلام، آیتم بیایت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ڈاکٹر محمد ذاکر نائک، اس کے بارے میں اس نے بد زبانی اور بد کلامی اور بے انتہا بکواسات کی ہے اور ان پر زبان درازی کی اور ان کے بارے میں غلط گفتگو کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ وہ شخصیت ہیں، یہ تو مسلمان اپنے آپ کو مولوی کہلاتا ہے۔ ان مولوی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر یہود و نصارہ نے، ہندوؤں نے وہ ان سے اتنا خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنی شہر اور اپنے کنٹری، اپنے ملک کی شہریت بھی ان سے منسوخ کر دی ہے، انہوں نے نکال دیا اپنے ملک سے۔ تو بھائی جان یہ تو وہ شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا مقام دیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ ایک دن میں اپنے ایک پروگرام میں وہ سینکڑوں مسلمان کرتے ہیں، سینکڑوں مسلمان۔ آپ تو سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ سینکڑوں مسلمان بناتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے بیان کی اور دوسرا بیان جو دیا وہ ایک ویڈیو تھی، اس میں مولانا صاحب شمار کروا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ دور حاضر میں فتنے کون سے ہیں، دور حاضر میں کون کون سے فتنے، ان فتنوں میں سے تقریباً 11-12 فتنے شمار کیے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ انہوں نے اہل تشیع کو بھی فتنہ قرار دیا۔ اس مولوی نے یہ بریلویوں کو بھی فتنہ قرار دیا، اہل حدیثوں کو بھی فتنہ قرار دیا، اور کچھ عرصہ پہلے اس نے سعودیہ عرب والوں کو بھی فتنہ قرار دیا۔ بھائی جان آپ اگر تمام کے تمام دنیا کے لوگوں کو فتنہ قرار دے رہے ہیں تو میں وضاحت کے ساتھ دکھا سکتا ہوں اور بتلانے کے لیے تیار ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ آپ ہیں، سب سے زیادہ فتنہ اگر ہیں تو آپ ہیں، آپ سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نہ امام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مانتے ہیں، نہ آپ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، نہ آپ امام شافعی کو مانتے ہیں، نہ آپ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، نہ امام مالک کو مانتے ہیں، آپ نہ تبع تابعین کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ ہی آپ قرآن کو مانتے ہیں، اور نہ ہی اللہ پاک کو آپ مانتے ہیں۔ آپ بتلائیں نا لوگوں کو، اپنی اصلیت بتلائیں، اپنی حقیقت بتلائیں۔ کیوں نہیں بتلاتے؟ کیوں چھپاتے ہو لوگوں سے؟
ڈنکے کی چوٹ پر اپنے عقائد بیان کرو، میں جس طرح کرتا ہوں آپ بھی کرو۔ جب آپ اپنے عقائد اور اپنے کتب کا اور اپنے کتابوں کا مطالعہ لوگوں کو حکم کریں گے ہماری کتابیں پڑھو، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ لوگ اش اش کر اٹھیں گے، اور جب لوگوں کے سامنے حقائق سامنے آئیں گے آپ کی کتب میں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنا عقیدہ لوگوں کو بتلائیں کہ کتا ہے، خنزیر ہے، سور ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس، علم، قدرت، کنٹرول کے لحاظ سے نہیں، آپ کی کتابوں میں عقیدہ یہ ہے کہ بنفس نفیس اللہ تعالیٰ ان ناپاک چیزوں میں موجود ہے، بنفس نفیس، بذات خود اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے جو آپ کے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے التقریر للترمذی میں جو لکھا ہے، انہوں نے کہا حدیث تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق ہے، جو امام شافعی کا فتویٰ ہے حدیث اسی طرح ہے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ نحن المقلدون فیجب علینا تقلید امامنا، ہم مقلد ہیں اور ہم پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید واجب ہے، لہذا حدیث رسول کو ہم نہیں مانتے۔ یہ آپ لوگوں کو بتلائیں، رسول کریم کو آپ نہیں مانتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے اور آپ کا جو فرمان ہے اور آپ کی کتابوں میں جو عقائد ہیں وہ لوگوں کو بتلائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ کا فتاوی جات کی سب سے بڑی جو کتاب ہے فتوے کی، فتاوی عالمگیری ہے، اور فتاوی عالمگیری میں آپ کے علماء نے تقریباً 500 سے زائد علماء کرام نے متفقہ طور پر کہا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، یہ آپ کے فتاوی۔ اور دوسری بات آپ کی کتب میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کند ذہن کے مالک ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اور تیسری چیز، آپ امام ابو حنیفہ کے نام پر لوگوں کے مال کو بٹورتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ لوگوں کو راہ راستے ہٹا رہے ہیں، اور اصل اپنے ہندو اور اپنے دادے پر دادے اور انگریزوں کی طرف لوگوں کو ان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آپ نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کو بھی آپ نہیں مانتے، وہ اس طرح نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نے نہیں پڑھا اپنے کتب میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھانے والا قاری تنخواہ نہیں لے سکتا، معاوضہ نہیں لے سکتا۔ آپ اپنے قراء کرام اور اپنے مساجد میں اپنے مدارس میں جا کر دیکھیں، آپ کے قاری حضرات قراء کرام قرآن مجید پڑھانے کے معاوضہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، یہ آپ جا کر دیکھیں، آپ چیک کریں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ نہیں مانتے۔ دوسری دلیل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور حکم اور فتویٰ ہے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہو سکتا، جمعہ نہیں ہوتا دیہات میں، جمعہ دارالخلافہ میں ہوگا، دارالحکومت میں ہوگا، یا وہاں ہوگا جہاں عدالت ہو، جہاں کچہری ہو، جہاں بہت بڑا شہر اور سٹی ہو، تو وہاں تو جمعہ ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو سٹیز ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر جو ہیں، گاؤں جو ہیں، دیہات ہیں، امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہاں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے؟ آپ کے لوگ جمعہ دیہاتوں میں پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے؟ اگر آپ کے لوگ پڑھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں۔ صرف نام کی حد تک لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے، توجہ ان کی مبذول کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے امام ابو حنیفہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کتابوں کے بارے میں لوگوں کو بتلائیں، آپ بتلائیں نا لوگوں کو کہ قدوری کی تلاوت کیا کریں، قدوری کو پڑھیں، قدوری شریف کو پڑھا کریں۔ جب لوگ قدوری شریف کا مترجم اٹھا کر اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے نا، تو اس دن آپ کا مذہب
آپ کے مذہب کا نام و نشان تک بھی نہیں رہے گا۔ آپ لوگوں کو بتلائیں نا کہ ہماری کتاب ہدایہ شریف کا مطالعہ کیا کریں، اور کچھ عرصہ پہلے تبلیغی نصاب میں شامل تھا بہشتی زیور۔ بہشتی زیور، وہ بہشتی زیور وہ لوگوں کو، خیر اس سے تو لوگ اب دور بھاگ گئے نا، اس کے حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی کہ اس میں کیا آپ کے مصنف نے اور آپ کے لوگوں نے بہشتی زیور میں جو گل کھلائے تھے۔ لوگ پڑھتے گئے اور آپ کو سے دور ہوتے گئے، لوگ پڑھتے گئے اور حقیقت جانتے گئے۔ اچھا یہ غلاظت ہے اس مذہب میں؟ آپ کی جماعت، سب سے بڑا فتنہ تو آپ ہیں، سب سے بڑا فتنہ آپ ہیں۔ مولانا صاحب کسی اور کو فتنہ کہنے کی بجائے کسی اور کو گمراہی کا فتویٰ لگانے سے پہلے ذرا اپنے آپ کے گربان میں بھی جھانکا کریں۔ آپ اپنے آپ پر غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو شفقت فرما لیا کریں، پہلے اپنے آپ پر غور کیا کریں، پہلے اپنے گربان میں جھانکا کریں، اس کے بعد دوسروں پر کیچڑ اچھالا کریں۔ آپ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ قرآن کریم کا فتویٰ ہے نا الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن کریم کا فتویٰ ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ۔ تو کافر جو کہتے تھے کہ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں اپنے دادے پر دادے کافی ہیں، ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں ہے، رسول کریم کو یہ جواب دیتے تھے۔ آج آپ بھی اسی طرح جواب دیتے یا نہیں دیتے؟ آپ لوگوں کو یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہمیں قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو بس اپنے بزرگ، اپنے علماء اور اپنے اکابرین کافی ہیں۔ اور آخر میں ایک بات بتلاتا چلوں دیکھنے والے اور سننے والے دوستوں کے لیے، مجھے پچھلی رات ایک دوست نے، قریبی میرا عزیز تھا، اس نے کہا کہ کچھ لوگ آپ سے برہم ہیں اور ناراض ہیں کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز نہ بنایا کریں۔ میں نے کہا انشاءاللہ العزیز اگر زندگی نے ساتھ دیا تو حقائق، حق بات لوگوں کے سامنے وہ اجاگر کرتے رہیں گے۔ کوئی ناراض ہو، کوئی راضی ہو، کوئی ہم سے خوش ہو، کوئی نہ خوش ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ جو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو قیامت کی صبح تک ہم بتلاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اس طرح حقائق اور حقیقت بات اور حق بات، سچ بات وہ لوگوں کو بتلاتے رہیں گے۔ ہمیں کسی کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے اگر اپنا عقیدہ جو ہمارا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب